बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल इसराइल ने बरादर इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरियत ईरान पे जारहियत की और हमले शुरू कर दिए, मिज़ाइलों से भी, जहाज़ों से भी, और फिर उसके बाद अमेरिका भी उसके साथ मिल गया और उनका दावा ये है कि उन्होंने इस्लामी जमहूरियत ईरान के तंसीबात को तबाह कर दिया है। उसके बाद फिर जंगबंदी हो गई, लेकिन जंगबंदी के बाद सवाल ये है कि क्या ये जंगबंदी दायमी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या वाकई ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है या कि नहीं, ईरान अपने प्रोग्राम को बचा चुका है। ये और इसी तरह के दीगर कई सवालात ज़हनों में हैं। उनका जवाब लेने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत ईरान के सफ़ीर जनाब डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को। वो हमारे साथ होंगे। एक्सेलेंसी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। खैर मुतशक्किर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। एक्सेलेंसी, पहला सवाल ये है कि तीनों अपनी अपनी फ़तह का दावा कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमारी फ़तह हुई है, इज़राइल कहता है कि हमारी फ़तह हुई है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, और इस्लामी जमहूरियत ईरान कहता है कि हमारी फ़तह हुई है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ईरान की फ़तह कैसे हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन। خصوصیات جنگ‌های امروز اینجوری است، هر کی میگه من پیروز شدم. یکی از خصوصیات جنگ‌های امروز اینه. آج کی جنگ جو ہے اور اس کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہوں۔ گزشتہ ادوار میں کیونکہ ملکوں پہ قبضے ہوتے تھے، بہت سارے جو ہے پرزنرز جو ہے ان جنگوں کے نتیجے میں اسیر ہوتے تھے، لیکن آج کی جو جنگ ہے آج کے دور میں اس میں تھوڑی سی کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس میں کامیاب۔ دیکھیے، ہم دعوے جو ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، عوام جو ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے نقطہ نظر سے بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے خلاف جارحیت نہیں کی تھی، جارحیت ان کی طرف سے، اور امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور رجیم چینج چاہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ ہماری حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، اور اگر ہم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر براندازی کردن موفق شدن، اگر نشدن ما هستیم، پس ما پیروز شدیم۔ رجیم چینج ان کا منصوبہ رہا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں کیا ایرانی قوم میں کوئی تقسیم پیدا ہوئی ہے رجیم چینج کے لیے جس کو وہ استعمال کر سکے، یا کہ نہیں ایرانی قوم مزید متحد ہوئی ہے؟ حقیقتش بخوای ما قبل از اینا حمله کنن گویا ممکنه، یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو ہے عوام کو کچھ گلے شکوے ہو سکتے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے مکمل طور پہ عوام متحد ہیں۔ اس بات پہ پوری عوام کا اتفاق نظر ہے، اس بات پہ، اس نقطے پہ متحد ہیں کہ ایران کو ایران کے طور پہ باقی رہنا۔ ہمارے عوام نے گزشتہ ادوار میں قبضے کو دیکھا ہے، افغانستان دیدن، افغانستان کی صورتحال ان کے سامنے ہے، سوریه رو دیدن، شام کی صورتحال ان کے عراق رو سامنے ہے، دیدن۔ عراق میں جو کچھ ہوا ان کے ملت سامنے ما ہوا۔ نمیپذیره که کشورش زیر اشغال ستمگران بره و بیش از هر زمانی الحمدلله متحد شد۔ ہمارے عوام کبھی نہیں چاہیں گے کہ ظالم جو ہے ان پہ حاکم ہو جائیں، اور وہ کسی بھی جو ہے زمانے سے زیادہ، کسی بھی گزشتہ ادوار سے زیادہ جو ہے اس وقت متحد ہے۔ ان کی ایک غلطی جو ہے یہ تھی کہ انہوں نے ہماری عوام کے بارے میں غلط اندازے لگائے، اور ان کی سازش جو ہے وہ ان کی طرف پلٹ گئی۔ دیکھیے، چند ہفتے قبل جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگی صورتحال ہوئی اس میں پاکستانی عوام کس قدر متحد ہوئے۔ ایک سوال ایکسیلنسی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی تو بڑی سپیریئر ثابت ہوئی، لیکن ایئر ڈیفنس کیوں اتنا کمزور تھا کہ ایک ہی دن میں انہوں نے کئی فوجی حکام کو اور سائنسدانوں کو اور سارے اہم افراد کو شہید کر ڈالا؟ ببین، اون که کاری که اون شب روز اول اتفاق افتاد، ما کشورمون اصلا آمادگی نداشت۔ دیکھیے، جو پہلی رات تھی اس میں کیونکہ ایران اس وقت مذاکرات کر رہا تھا، ایران کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آمادگی نہیں تھی، اور ہمارا خیال نہیں تھا کہ ابھی جنگ ہوگی۔ در حقیقت ہم پہ دہشت گردی کی گئی، اور اس دہشت گردی میں ہمارے کمانڈرز جو کہ آرام کر رہے تھے، ہمارے سائنسدان جو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے تھے،
ان کو وہاں پہ ٹارگیٹ کیا گیا، اس میں کسی قسم کا جو ہے ایئر ڈیفنس کی تو کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد جب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو ہمارے ایئر ڈیفنس پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیے، اور وہ کیونکہ جو ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی اور جنگی جہاز تھے جو صہیونی حکومت کے پاس پہلے سے موجود تھے اور امریکہ کی طرف سے بھی ان کو مہیا کیے گئے، اس کی وجہ سے ہمارے ایئر ڈیفنس کو وہ نقصان پہنچانے میں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ آئرن ڈوم کا جو ایئر ڈیفنس ہے ان کا، جس کے بارے میں ان کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے، کس طرح سے جو ہے اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ہمارے موشک جو ہمارے میزائل ہیں وہ آسانی سے جو ہے جو ہمارے ٹارگیٹ ہم طے کرتے تھے اس پہ پہنچ رہے تھے اور اپنے درست نشانے لگا رہے تھے۔ صرف اسرائیلی آئرن ڈوم ہمارے خلاف صرف ایکٹیو نہیں تھا، بلکہ تمام ان کے جہاز، ان کو اتحادیوں کے، امریکہ کے، فرانس کے، جرمنی کے، برطانیہ کے اور ان کے بحری بیڑے جو اس علاقے میں تھے، اور وہ تمام ممالک جن کے اوپر سے ہمارے میزائل گزر کے جاتے تھے، ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ صہیونی حکومت کے لیے انٹرسیپشن کا کام کر رہا تھا۔ ہمارا تو اپنا داخلی سطح پہ بنایا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، ان کے پاس دنیا بھر کے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے میزائل جو ہے انہوں نے وسیع پیمانے پہ وہاں پہ تباہی مچائی، اور اگر یہ وسیع پیمانے پہ تباہی نہ ہوتی تو وہ اتنی آسانی سے کہاں جنگ بندی قبول کرنے والے تھے۔ موشک‌ها قرار گرفت و چگونه تخریب وسیع ایجاد کرد. اگر او تخریب وسیع نبود که اینا به راحتی آتش بس درخواست نمی‌کردن. ایکسلنسی، اب امریکہ کا بھی یہ دعویٰ ہے اور اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر ملیامیٹ کر دیا گیا ہے اور اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ افزودہ یورینیم کا ایک بڑا حصہ محفوظ مقام پر منتقل کر چکے تھے۔ تو حقیقت کیا ہے اس وقت؟ امریکی دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنی اس پہ مبالغہ ہے؟ من میگم شما هم حرف اسرائیل و آمریکا رو بپذیرید، حتما درسته، اون رو تمام کردن. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے امریکہ اور اسرائیل جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو من و عن تسلیم کریں۔ تمام کردن خود دیگه برن خونه هاشون چشونه، پس چرا داد فریاد میکنه؟ تو اگر وہ اپنے ان اہداف میں کامیاب ہو چکے ہیں تو پھر گھر میں آرام سے بیٹھیں، پھر شور کس بات کا ہے؟ شما می‌خواستی لیوان بشکنی شکستی، خب برو دیگه، چی داد چیه پس؟ برای چی از دار میزنید دور؟ آپ گلاس کو توڑنا چاہتے تھے، آپ نے توڑ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اونا میدونن چی دارن میگن، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دانش ما تو مغز جوانان و دانشمندای ماست۔ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے جوانوں کے اذہان میں ہے، اور یہ ایسا نالج ہے جو کہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کے پاس موجود ہے۔ ہم نے اس کو باہر سے تو امپورٹ نہیں کیا۔ 100 مرتبہ بھی وہ اس طرح کے حملے کریں اور جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو وہ تباہ کر دیں، اس کو دوبارہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دنیا کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک ملک جس کے پاس یعنی اسرائیل 180 سے لے کے 200 تک ایٹمی وار ہیڈ ہیں، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، دوسری طرف امریکہ جو کہ دنیا کی سپر طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور تاریخی طور پہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے خلاف یہ ایٹمی ہتھیار استعمال بھی ہو چکے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے مکمل طور پہ انٹرنیشنل قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، IAEA کی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے ملک پہ جو کہ NPT کا ممبر ہے یعنی ایران، اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت نہ NPT کی ممبر ہے، نہ کیمیکل ویپنز کا جو کنونشن ہے اس کی ممبر ہے، اور نہ ہی بایولوجیکل ویپنز کنونشن کی ممبر ہے۔ وہ ایسے ملک پہ حملہ کرتے ہیں جو NPT کا ممبر ہے، اور جس کے بارے میں 15 مرتبہ IAEA اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ 2 مرتبہ امریکہ کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ ایران کا پروگرام جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ دنیا کو کس طرح سے یہ جواب دیں گے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے ایران کا جو پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس پہ حملہ کیا؟ قانونی در سطح بین المللی اینا میخوان توجیه بکنن۔ اگر ابھی پابندیاں تمام ہٹا دی جائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ بھی اس کو دلوا دیا جائے، تو ایران کسی بھی شکل میں اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہے؟ ما میگیم توی یک منطقه ما زندگی میکنیم به اسم خاورمیانه یا غرب آسیا۔ دیکھیے ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جس کو مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جہاں پہ ایک طرف ہر قسم کے ہتھیار موجود ہوں، جس میں ایٹمی ہتھیار موجود ہیں،
اس میں جو لیٹسٹ فائٹرز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوں، میزائل ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز بھی ہوں، جبکہ دوسری سائڈ پہ کچھ بھی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ان کو سے کہیں کہ آپ صرف ایک کلاشن کو پھینک سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پہ چور جو ہے وہ آ جائے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم جو ایٹمی ٹیکنالوجی کو فالو کر رہے ہیں تو ہم پرامن مقاصد کے لیے چاہتے ہیں، اس کا میڈیسن میں یوز ہے، اس کے علاوہ آج کی جو ماڈرن سائنس ہے اس کا مختلف حوالوں سے استعمال ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم استفادہ نہ کریں اور اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ وہ ہمیں جس طرح کہ آج شام کی حالت ہے یا لبنان کی حالت ہے، ہمیں وہ بنانا چاہتے ہیں کہ جب ان کا دل چاہے وہ ہم پہ چر دوڑیں اور ہم پہ حملہ آور ہو جائے۔ دیکھیے ہم اس علاقے میں ایک بڑے ملک کے طور پہ جس کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، ہم کسی ویک پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے کہ جس پہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور دوسرے جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک نالج ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تاریخی طور پہ اس کے لیے جو فیول جو ہے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہمیں فیول کی ضرورت تھی یہ فیول ہمیں نہیں دیا گیا۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے پاس ایٹمی بجلی گھر ہوں لیکن ایران جو ہے اس سے محروم ہو، جبکہ علاقے میں کچھ ممالک جن کے پاس آئل اور گیس کے ریزروز ہم سے بھی زیادہ ہیں، ان کے لیے وہ خود یہ ایٹمی توانائی جو ہے اور ایٹمی بجلی گھر جو ہے ان کو وہ بلڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیکنالوجی اور ایٹمی بجلی گھر کی جو فیسیلیٹی ہے اس سے محروم ہوں۔ انرژی هسته‌ای لازم ندارید. یہ استاندارد چندگانه است. لیکن ایکسلنسی اسلامی جمہوریہ ایران کے آیت اللہ کے فتوے کی روشنی میں ایٹمی ہتھیار تو کبھی نہیں بنائیں گے آپ لوگ؟ تو هیچ وجه تو اصلا تو استراتژی دفاعی ما نیست. ما بالکل نہیں، ہماری دفاعی جو حکمت عملی ہے اسٹریٹجی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم جب ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پرامن مقاصد جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، جس میں بجلی کی پروڈکشن شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن میں اس کی یوٹیلائزیشن ہے اور مختلف جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو شعبہ جات میں ان کے یوٹیلائزیشن کے لیے ہمیں چاہیے۔ ایٹمی ہتھیار ہم کبھی بھی بنانا نہیں چاہتے، نہ ہی اس کی ہماری دفاعی حکمت عملی میں کوئی گنجائش ہے۔ ایکسلنسی اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ کا اور OIC جیسے اداروں کا جو کردار رہا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سازمان ملل که تبدیل شده به یک اسم بی محتوایی. دیکھیے اقوام متحدہ تو اس وقت ایک ایسا جو ہے وہ ادارہ بن چکا ہے جس کے اندر کوئی جو ہے وہ سبسٹینشیل چیز نہیں ہو رہی۔ ابھی غزہ میں 60,000 سے لوگ جس میں خواتین، بچے اور بوڑھے شامل ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو آرڈر پاس کیے ان کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہوا؟ انسانی حقوق کہاں ہیں؟ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ادارے اور جو میکانزم انہوں نے بنایا لگتا ہے کہ وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ جہاں تک OIC کا تعلق ہے تو حالیہ جنگ کے دوران جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، انہوں نے اس کی مذمت بھی بڑی اچھی کی۔ یہاں اس حوالے سے ان کی پرفارمنس OIC کی گزشتہ ادوار کی نسبت بہتر تھی۔ اس میں عرب لیگ کا رول بھی اچھا تھا، GCC نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا، سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت۔ گزشتہ ادوار میں اس طرح کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ سب اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ وہ عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل رہے گی اور کیا مذاکرات کا کوئی امکان ہے مستقبل قریب میں؟ آتش بس ما که هیچ وقت خاص تجاوز نداریم و شروع کننده نیستیم، بستگی به اونا داره. کیونکہ ہم نے کسی کے خلاف تجاوز نہیں کیا، کوئی جارحیت نہیں کی اور جنگ ان کی طرف سے شروع کی گئی، لہٰذا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان انہیں اس جنگ میں پہنچا ہے شاید وہ اتنی جلدی دوبارہ اس کو شروع کرنے کا نہ سوچیں، لیکن جب بھی وہ یہ سمجھیں کہ اس جنگ میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے وہ اس میں بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے اور دوبارہ جارحیت کریں گے۔ صہیونی حکومت کی تاریخ اور ان کی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ میں کودنا چاہتے ہیں
جس میں ان کو پہلے سے کامیابی کا پورا یقین ہو، اور وہ دوسرے نمبر پہ وہ مختصر دورانی صہیونی حکومت کی سب سے طولانی جنگ جو ہے، جو ابھی حال ہی میں حماس کے ساتھ چل رہی ہے، وہ یہ تھی۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اس جنگ کو اپنے اقتدار کے لیے طول دے رہا ہے، جبکہ اسرائیلی عوام بھی اس سے خوش نہیں ہیں، وہاں کی سیاسی پارٹیز بھی جو ہے خوش نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہ جنگ ختم کرتا ہے تو وہ جیل میں جائے گا۔ ایک سابقہ امریکی صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس جنگ کو طول دے رہا۔ اور ہمارے خلاف بھی جارحیت صہیونی حکومت نے اس وقت ختم کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے عوام ملک سے بھاگ رہے ہیں اور ان کے شہر جو ہے وہ غزہ کی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنگ بند کرنے پہ تیار ہوئے۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، امریکی مختلف ذریعوں سے اس حوالے سے پیغامات دے رہے ہیں، اور خود امریکی صدر نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا ہمیشہ ہم تو مذاکرات کی میز سے رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے۔ جو بھی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ ٹرمپ صاحب جو بھی ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اس کی کیا ضمانت ہے؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ اوباما نے جس معاہدے پہ دستخط کیے تھے مجھے وہ قبول نہیں ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آئندہ آنے والا امریکی صدر جو ہے ٹرمپ کے اس معاہدے پہ باقی رہے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، مذاکرات تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ ہی مذاکرات جو ہے اپنے ذاتی حیثیت سے کوئی مقدس چیز ہے، اور نہ ہی کوئی مظلوم چیز ہے۔ اس میں مفادات جو ہے وہ اہم ہیں۔ وہ ان مذاکرات کے لیے صرف اسرائیل مصری مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مفادات کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے مذاکرات کا جو امکان ہے وہ 50-50% لگتا ہے۔ ایکسلنسی، یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کا انٹیلیجنس نظام بہت زیادہ دنیا اس کو آئیڈیلائز کرتی ہے، بہت بہترین سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود موساد کے ایجنٹوں نے کس طرح پینیٹریٹ کیا تھا ایران کے اندر؟ ببینید ما یک سازمان سرویس اطلاعاتی قوی داریم، قبول داریم. بالکل ہمارا ایک مضبوط انٹیلیجنس سسٹم ہے، لیکن ہمارا سامنا ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہے جن کی ہمارے مقابلے میں ایک طولانی ہسٹری ہے، ایک لانگ ہسٹری ہے، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں اور جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ کم از کم 20 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے خلاف فوکسڈ ہیں اور ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، اور ہر ملک کے اندر مختلف انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے 19 انٹیلیجنس ایجنسیز پائی جاتی ہیں۔ یہ سب ایران پہ فوکس ہیں اور ایران کو ان سب کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی، کبھی کبھار جو ہے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر کبھی کبھار ہم آگے نکلتے ہیں، اور صہیونی حکومت کی طرف سے جو بھی اس وقت کام کیے جا رہے ہیں وہ ریورس انجینئرنگ ہے ہماری۔ اور اگر مغرب جو ہے اپنی جو لاجسٹیکل سپورٹ کے ساتھ اعلان اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا تو اکیلے صہیونی حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ و با تجهیزات نظامی هیچ وقت نمیتونست از پس ما بر بیاد۔ موساد کے لیے زیادہ تر غیر ملکی کام کر رہے تھے یا کہ ایران کے مقامی باشندے تھے؟ والا به نظر من که روز آماری که ندادن، فیشن حرف میزنن میگن خیلی کار اطلاعاتی کردن و اینا، تعدادی هم میگن دستگیر شدن۔ دیکھیے اس حوالے سے کوئی ایگزیکٹ فگرز جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے پرووائڈ نہیں کیے، لیکن تبھی نیچرلی صہیونی حکومت کی طرف سے جن عناصر کا استعمال کیا گیا وہ لوگ تھے جو کہ اسرائیل میں ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں، اور وہ آزادانہ طریقے سے ہمارے ملک میں بھی آنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ہمارا ایک فری کنٹری ہے، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد پہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس اور دینی طالب علم بھی ہمارے ملک میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا گیا ہو، لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے کوئی کیٹاگری نہیں بتایا کہ کتنے ایرانی اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے جو ہے وہ غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، وہ کافی لمبے دور فاصلے سے جو ہے یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن وہ دعویٰ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز نے ایران کے اندر پینیٹریٹ کیا، لیکن جیسے لبنان میں پیجرز کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور وہ دور بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جو ہے ایک انٹیلیجنس لیول پہ جو ہے ایک ہمیں ڈیمیج ہوا، انشاءاللہ بہت جلد اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ ایکسلنسی، یہ بتائیے کہ کیا اس کے بعد بھی اسلامی جمہوریہ ایران
وہ حزب اللہ اور حوثی اور حماس ان سب کے سپورٹ کو جاری رکھے گا؟ راه خدا هیچ وقت تعطیلی نداره. اللہ کے راستے میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ چھٹی نہیں ہے. مثل که به ما بگن شما از این بعد دیگه جنگ شده دیگه نماز روزه میگیرید. یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ ہم سے پوچھا جائے کہ آیا جنگ کے بعد جو ہے ابھی نماز اور روزہ جو ہے آپ اسے جاری رکھیں گے؟ راه حق هیچ وقت تعطیل نمیشه. حق کا راستہ جو ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. ممکنه شیوهش عوض بشه اما هیچ وقت تعطیل نمیشه. اس کا طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی. اچھا، چین کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اس دوران؟ جو چین کا کردار رہا، جو رول رہا، اس کو آپ کس طرح اسس کرتے ہیں؟ چین و روسیه در شورای امنیت هر جایی که قطعنامه قرار بود. دیکھیے، چین اور رشیا نے یو این سیکورٹی کونسل میں جب بھی کسی قرارداد کی منظوری کی ضرورت تھی وہاں پہ ہمیں سپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز میں جہاں پہ ضرورت تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک جس میں پاکستان، الجزائر اور ترکیہ شامل ہے، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کردار پاکستان کی طرف سے ادا کیا گیا وہ سب سے نمایاں تھا. اس صورتحال میں پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیں یو این سیکورٹی کونسل میں اور آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں مکمل طور پہ جو ہے برادرانہ طریقے سے اور مخلصانہ طریقے سے اور نہایت جو ہے جانفشانی کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیا. پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کی وزارت دفاع نے بھی نہایت شفاف طریقے سے مکمل طور پہ ایران کو سپورٹ کیا. وزارت خارجه پاکستان، وزارت دفاع پاکستان خیلی شفاف از ایران هرچی تونستن حمایت کرد. انڈیا کے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ایران کے ساتھ، تو اس دوران انڈیا کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ هند در هیچ جا از ما حمایت نکرده انڈیا نے ہمیں کہیں بھی سپورٹ نہیں کیا به عنوان حکومت. حکومت کے طور پہ. مردمش چرا، مردم مسلمانش، حتی احزاب مخالفش خیلی از ما حمایت کردن، ولی حمایت همین معنوی بوده. حمایت محکوم کردن، راهپیمایی کردن، مقاله نوشتن، اینا بوده. لیکن انڈیا کی عوام جس میں مسلمان واضح طور پہ تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس حملے کی اور جارحیت کی مذمت کی گئی. تلاش کرد خودشو بیطرف نشون بده. انڈیا کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار شو کریں، لذا هیچ وقت به نفع ما رای نداده. لیکن انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی ہے ہمارے حق میں ووٹ نہیں دیا. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا کوئی اور وجہ تھی؟ خب بعد از خودشون بپرسیم، ولی خود رابطه اونا با اسرائیل و با آمریکا خود رابطه قویه دیگه. ویسے تو یہ بات ان سے پوچھنے والی ہے کہ اس کی وجہ ان کی کیا تھی، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں. به هر حال هند در منطقه انتخاب آمریکاست دیگه. دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے میں انڈیا امریکہ کا چوائس ہے. به طور طبیعی اون ولی نمی‌کنیم از ما اور نیچرلی وہ امریکہ کے الائنس میں ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر رضا امیری مقدم، جو کہ پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں. ایکسلنسی، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک بلاک ایسے بن رہا ہے، چین، روس، وسط ایشیا، پاکستان اور ایران کا؟ از دید غرب و از دید آمریکا و از دید اسرائیل ما یه بلوک هستیم. ہم امریکیوں کی نظر میں، اسرائیلیوں کی نظر میں اور ویسٹرن ورلڈ ہمیں ایک بلاک کے طور پہ دیکھتی ہے. ہمیں اب اپنے اندر جو ہے یہ کوارڈینیشن پیدا کرنی ہے کہ ہم اس کو اب امپلیمنٹ کریں، لیکن وہ ہمیں ایک بلاک کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جن کا باہم باشن سی پیک میں جو کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے، اس میں ایران کی شمولیت کا کوئی امکان ہے مستقبل میں؟ ما در راهبرد 25 ساله‌ای که با چین امضا کردیم، یکی از اینه که ما جو 25 سالہ اسٹریٹجک پیکٹ ہم نے چائنا کے ساتھ سائن کیا ہے، اس میں ہم ون روڈ ون بیلٹ جو انیشیٹو ہے اس کا حصہ ہیں.
اور سی پیک جو ہے یہ ون روڈ ون بیلٹ جو ہے انیشیٹو کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم اس کے بڑے منصوبے میں شامل ہیں تو اس کے ذیلی منصوبے کا بھی حصہ بننے میں کوئی مشکل نہیں۔ سی پیک جو ہے اس نے سینٹرل ایشین کنٹری تک اگر اس کی جو ہے وہ دسترسی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسرے ممالک تک بھی جو ہے ایکسیس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور چابہار جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ریل کا جو کنیکشن ہے ہمارا وہ سینٹرل ایشینز کنٹری اور کفکاز ریجن جو ہے ان کے ساتھ موجود ہے، اور ہماری طرف سے یہ پوری آمادگی ہے کہ ہم پاکستان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹر کنیکٹ کر دیں، اور رمدان کبت جو بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے جلدی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اس کراسنگ پوائنٹ کو آپریشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس پورے علاقے کے آپس میں جو ہے وہ ارتباط جو ہے رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے۔ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے ملک سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں اور دیگر پابندیاں ہیں وہ ہٹ گئی ہیں، ہٹ جائیں گی یا کہ نہیں وہ ایسی برقرار رہیں گی؟ اونا که فعلا هرچی آدم میفرستن پیام میفرستن میگن که ما حاضریم تحریم‌ها رو لغو کنیم۔ اس وقت جو مختلف افراد وہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں اور جو ہمیں میسیجز جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہیں، اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندیاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے ان کی طرف سے بدعہدی دیکھی ہے۔ 2015 میں ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے ہماری جو ایٹمی ترسیبات ہیں ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سخت کرنی تھی، اور اس کے بدلے میں ہماری پابندیاں ختم ہونا تھیں، لیکن یہ پابندیاں ختم نہ ہوئیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت طاقت کے زور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اس بات پہ کنونس کریں کہ ایران ان کے ساتھ پابندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے یا یہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ جو تعلقات طاقت کے زور پہ جو ہے وہ قائم کیے جائیں اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2015 کا جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی پابندیاں ہمارے خلاف نہیں ہیں، ہمیں اس وقت امریکہ کی جو ہے وہ یک طرفہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ مختلف ممالک امریکہ کے ڈر سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تجارتی لین دین نہیں کر رہے، جبکہ ہمارے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایک طاقتور ملک کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، جب بھی وہ کسی ٹرانزیکشن کو کسی بینک سے دیکھتا ہے فوری طور پہ اس بینک کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ امریکی صدر جو ہے وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں کہ ایران ایک مشرق وسطیٰ کا چودھری بن چکا ہے، جبکہ وہ خود جو ہے پوری دنیا کی چودراہٹ جو ہے اس کو پوری دنیا میں چلا رہا ہے۔ بعد رئیس جمهور آمریکا بیانیه میده میگه ایران شده قلدر خاورمیانه، قلدر تویی که این کارها رو میکنی، ما چه قلدری کرد؟ ایکسلنسی غزہ کی جو صورتحال ہے اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی مستقبل قریب میں غزہ کے لوگوں کو اس آفت سے اور مصیبت سے نجات مل سکتی ہے؟ غزه مظلوم ترین نقطه روی زمین هست الان۔ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم جو ہے وہ جگہ ہے۔ پوری دنیا، غزہ کی عوام، فلسطین کی عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس حد تک جو ہے وہ اپنی طاقت رکھتا تھا ان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سب غزہ اور فلسطین کے شہید ہیں۔ ایٹمی مسئلہ جو ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ مسٹر ٹرمپ اور صہیونی حکومت ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جتنے لوگ فلسطین میں مارے گئے ہیں وہ مارے گئے، اب باقی لوگ جو ہے وہ اس علاقے سے چلے جائیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اب یہ بات عالم اسلام کے رد عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آئندہ کے بارے میں۔ اب ایک پلان بتایا جا رہا ہے جس میں 4 اسلامی ملک غزہ کی ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے۔ اگر عالم اسلام کے ممالک صرف ایک کام کر لیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات جو ہے ان کو ختم کر لیں تو وہ غزہ کا مسئلہ حل کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ دیکھیے یہ کتنی جو ہے انسانی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا بھر سے جو ہے اس سرزمین پہ آئے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے بس چکے ہیں، وہ اس سرزمین پہ رہنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جب تک یہ صہیونی تفکر پایا جاتا ہے فلسطینی عوام جو ہے وہ سکون کا سانس نہیں لے سکتے۔ میں خدا بند متعال سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کرے اور ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے۔ اگر اسلامی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرتی تو صہیونی حکومت کا یہاں پہ وجود نہ ہو، اس کی بجائے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرتے، انہوں نے حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف اور انصار اللہ کے خلاف سازشیں کی، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شام کے بارے میں یہ سب ممالک کہتے تھے کہ اگر شام ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو یہ بہتر طریقے سے اسرائیل کے خلاف لڑے گا۔ اب دیکھیے پہلے والا شام اور اب والا شام جو ہے کون سا شام بہتر تھا؟ دیکھیے یہ مغرب کا اور صہیونی حکومت کا یہ منصوبہ تھا، یہ ان کی چال تھی، وہ ان کو یہ سب کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایران مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہماری بات جو ہے اس علاقے کے عوام جو ہے اور یہ سب جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن اگر ان کو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی تو یہ شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ فهمیدن روشنه براشون، بازم کاری نمیکنه۔ ایکسلنسی یہ جو مختلف فارمولے
پیش کیے جا رہے ہیں فلسطین کے لیے، اور ابراہیم ایکارڈ کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران کے نزدیک مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے اور ان فارمولوں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ راه حل فلسطین ما دو سه تا راه حل دادیم از اول. ما اول گفتیم راه حل دموکراتیک دادیم، گفتیم که ساکنان اولیه فلسطین. دیکھیے ہم نے 2 سے 3 اس حوالے سے رائے حل اور منصوبے پیش کیے ہیں، اور ایک ہمارا منصوبہ وہ ڈیموکریٹک ہے کہ تمام جو اصل باشندے ہیں اس علاقے کے، جس میں یہودی بھی شامل ہوں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، وہ ایک ریفرینڈم میں حصہ لیں اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ دیکھیے 1948 میں جو اقوام متحدہ میں 181 نمبر جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس میں ہم نے اور بیشتر عرب اور اسلامی ملکوں نے ایک جو حکومت ہے 1 اسٹیٹ اور جو فلسطین کی اسٹیٹ ہو اس کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور مغربی دنیا کی طرف سے جو ہے 2 اسٹیٹ کا سلوشن پیش کیا گیا، اور خود انہوں نے 1993 کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کا نتیجے میں ایک خود جو ہے فلسطینی ایک حکومت جو ویسٹ بینک میں اور غزہ میں قائم کی، اور باقی جو جتنے علاقے ہیں وہ صہیونی حکومت کو دے دیے گئے۔ دیکھیے اس وقت ٹرمپ اور صہیونی حکومت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اسٹیٹ یعنی صرف اسرائیلی اور صہیونی حکومت، اور جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اردن چلے جائیں، اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مصر یا جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور صرف ایک حکومت ہو، اور فی الحال جو 1948 میں جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اس پہ متشکل ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو وہ مزید جو ہے وہ توسیع بھی دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ میں تو فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک اقتصادی منصوبہ ہے جو ہانگ کانگ کے ماڈل پہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپس میں اقتصادی تعاون جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اسکرائی اسکریپرز جو ہے وہ بناتے ہیں، اور مزید کسینوز جو ہے اس علاقے میں بناتے ہیں، اس میں فلسطینیوں کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے ابراہیم ایکارڈ میں فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ما تو طرح ابراهیم هیچی برای فلسطین ندیدیم۔ ناظرین گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم بات کر رہے ہیں ایران، اسرائیل کے اور امریکہ کے تنازع پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا امیری مقدم جو کہ پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں۔ ایکسلنسی، آپ نے ذکر کیا کہ اگر تمام اسلامی ممالک آپ کا ساتھ دیتے تو فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان جو کشمکش تھی اور ایک دوسرے کے خلاف جو پراکسی وارز تھے، اس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ اس سے اسرائیل تو فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اون که میگن جنگ نیابتی، من سوال میکنم حماس با کدام کشور عربی به نیابت از ما جنگ؟ دیکھیے جو لوگ پراکسی کی بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ حماس جو ہے وہ ہماری پراکسی کے طور پہ کس عرب ملک کے خلاف لڑی ہے؟ جہاد اسلامی کون سے عرب ملک کے خلاف لڑی ہے؟ اور حزب اللہ جو ہے وہ کون سے عرب ملک کے خلاف لڑی؟ یہ سب اسرائیل کے مخالف جماعتیں تھیں۔ دیکھیے یہ مغربی دنیا کا اور اسرائیلیوں کا یہ پراپوگنڈا تھا کہ یہ عرب دنیا کے لیے تھریٹ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ دیکھیے اب حزب اللہ جو ہے وہ پہلی والی حزب اللہ نہیں رہی، اب حماس جو ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ ایک پلان تھا جو کہ دشمن کی طرف سے یہ منصوبہ بنایا گیا جس میں وہ کامیاب رہا۔ دیکھیے اب تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے، ایران جو ہے اب نہ فلسطین میں ہے، نہ لبنان میں ہے، نہ شام میں ہے، ایران صرف ایران میں ہے۔ پھر ایران پہ اسرائیل نے کیوں جارحیت کی؟ دیکھیے یہ جنگ پورے عالم اسلام کے خلاف ہے، آج ہمارے خلاف ہے، کل سعودی عرب کے خلاف ہوگی، اس کے بعد پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے، اور ہر وہ اسلامی ملک جو کہ ان کے سامنے نہیں جھکتا، ان سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، یا جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس کو منوان تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس جو حالیہ جو ہے حوادث ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اور ہمارے تعلقات جو ہے تمام عرب ممالک کے ساتھ ہم بہتر کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، لیکن گزشتہ 4 سے 5 سال کے دوران جب رئیسی صاحب جو ہے وہ صدر بنے اور ان کا انتخابی نعرہ یہ تھا کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ استوار کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کا ایک نمونہ ہم نے ابھی حالیہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اس میں دیکھا، سب نے مل کے اس کی مذمت۔ ہم اب بھی جو ہے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور یہ ہماری خارجہ سیاست کا جو ہے وہ ناقابل تغییر حصہ ہے۔ و این تغییر ناپذیر ہے تو سیاست ما۔ ایکسلنسی آخر میں آپ پاکستانی عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز۔
من همجوری عرض کردم ما مردم پاکستان رو یکی از زنده ترین دیکھیے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے، ان کو سب سے زیادہ متحرک لوگ، آگاہ لوگ جو ہے، اور ایسے عوام ہیں جو سب سے زیادہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے امہ میں جو ہے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دیکھیے جب 7 اکتوبر سے طوفان الاقصی کا آپریشن شروع ہوا غزہ میں 2023 میں، اس وقت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ، اور میں یہاں پہ موجود تھا، پاکستان کی عوام نے غزہ کی عوام کے ساتھ ہر قسم کی یکجہتی کا اظہار کیا، ریلیز کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی مالی امداد کر کے مختلف جو ہے حوالے سے، اور انہوں نے مکمل طور پہ یہ کوشش کی کہ غزہ کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں، اور عالم اسلام کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اور جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت کی گئی تو انہوں نے فقید المثال طریقے سے جو ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یه خواهش هم از مردم پاکستان دارم، میں پاکستان کے عوام سے ایک درخواست کرنا این چاہتا ہوں دشمن برای شما هم نقشه کشیده، کہ یہ ہمارا دشمن جو ہے یہ آپ کے لیے بھی منصوبے بنا میخواد رہا ہے کشور شما رو در داخل دچار ناامنی کنه، کہ داخلی سطح پہ پاکستان کو جو ہے وہ اس میں نامنی ایجاد کی جائے۔ مواظب باشید در دام دشمن نیفتید. آپ اس سلسلے میں محتاط رہیں کہ دشمن کی چال میں نہ آئیں۔ سیاست دشمن همواره تفرقه بوده و حکومت کردن بوده. دشمن کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ تفرقہ ڈال کے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ امروز باید نسبت به هم گذشت داشته باشن، انعطاف نشون بدن. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ گزشتہ کی نسبت جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیشنس ہو اور زیادہ جو ہے یکجہتی ہو۔ اینایی که ناامنی ایجاد میکنن پشت سرش همون سرویس‌های اطلاعاتی که تو میگی قرار دارن. اور جو لوگ ناامنی جو ہے وہ یہ پیدا کرتے ہیں، امن و امان کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، ان کے پیچھے یقیناً جو ہے غیر ملکی ایجنسیاں ہیں۔ مواظب باشن در زمین دشمن بازی نکنن. میں پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ نہیں کھیلنا۔ برای این کشور، برای این مردم، برای این حکومت، برای این دولت من آرزوی موفقیت روزافزون دارم. میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ایکسلنسی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ عالم اسلام کو اپنے مسائل کا احساس ہو اور وہ متحد ہو جائے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔